رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ احزاب کی آخری 2 آیتوں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں
جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بے شک انسان ظلم کرنے والا ہے اور نادان ہے۔ یہ سب پروردگار عالم نے اس لیے کیا تاکہ منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر عذاب کر سکے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں پر بازگشت کر سکے، اور خدا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اس سلسلے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ انسان اور امانت الہی ہے۔ انشاءاللہ اس عشرہ مبارکہ میں جتنا ہو سکا اسی موضوع کے تحت گفتگو ہوگی۔ آج مقدمتاً آیہ کریمہ کے بعض لفظوں پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ آپ جب آیہ کریمہ پر غور کریں گے تو آیت نے عجیب انداز سے گفتگو کی ہے، توجہ کیجیے گا، اور وہ یہ کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے امانت سے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ امانت اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کوئی مالک کسی کے پاس رکھتا ہے، کسی کے سپرد کرتا ہے، تاکہ جب وقت آئے تو یہ شخص امین جس کے پاس وہ امانت رکھی گئی ہے، جیسی امانت لی تھی اسی طریقے سے مالک کو واپس کر دے۔ اس طریقے سے کسی چیز کو رکھنے کو امانت کہا جاتا ہے۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں گفتگو آگے بڑھے جانے، اگر گنجائش ہے آپ کے داہنے بائیں کہیں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب عزاخانے میں مادی طور سے جگہ نہیں ہے، بلکہ روحانی طور سے تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لہذا والنٹیئرز حضرات، جو حضرات جہاں ہیں ان کو اسی جگہ بیٹھنے کے لیے کہیں تو مناسب ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو غرض کہ امانت کی کیفیت یہ ہے کہ امانت میں 3 چیزیں تصور کی جاتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، میں صرف مقدمتاً آج عرض کر رہا ہوں کہ امانت میں 3 چیزیں متصور ہیں۔ تصور 3 چیزوں کا ہوتا ہے۔ ایک وہ کہ جس نے امانت رکھی ہے، ایک وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، ایک وہ کہ جو خود امانت ہے۔ یہ 3 چیزوں کا تصور کسی امانت میں ضروری ہے انسان کے لیے، کہ جو امانت رکھنے والا ہے وہ کون ہے، چونکہ امانت اس کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے وہ کون ہے،
کیونکہ اس کی بھی مناسبت امانت سے ہونی چاہیے۔ اور خود امانت کیا ہے؟ تو یہ امانت کی کیفیت ہے، یہ امانت کی تعریف ہے، یہ امانت کی ڈیفینیشن ہے، اور اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ یہ امانت اتنی مہم ہے اور مسئلہ امانت شریعت میں اتنا مہم ہے کہ جہاں پر تمام قید و بند کو توڑ دیا گیا ہے، اور ان تمام قید و بند کو توڑ کر کے جناب امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثلاث لم یجعل اللہ لأحد فیہن رخصہ۔ تین چیزیں ایسی ہیں، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ پروردگار عالم نے کسی کے لیے اس میں چھوٹ نہیں رکھی ہے، کسی کے لیے بھی اس میں چھوٹ نہیں رکھی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اداء الامانہ، امانت کا ادا کرنا، الی البر والفاجر، چاہے وہ امانت کسی نیک آدمی نے رکھی ہو، چاہے کسی فاجر نے رکھی ہو۔ یعنی امانت کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر رکھنے والا فاجر ہے تو ہم اسے ہڑپ کر لیں، نہ، خبردار اگر امانت کسی فاسق و فاجر نے بھی تمہارے پاس رکھی ہے تو تم پر لازم ہے کہ اس امانت کو اسے ادا کرو، ایک۔ اور دوسری چیز وفاء بالعہد للبر والفاجر، کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، چاہے وعدہ کسی نیک انسان سے کیا ہو، چاہے کسی فاسق و فاجر سے کیا ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اسلامی کہ اسلام کس منزل تک توجہ کر رہا ہے، کہ تاکہ ابھی لفظ جلدی کہہ رہا ہوں لیکن بہرحال کس منزل تک توجہ کر رہا ہے تاکہ تمہاری دینی شخصیت مجروح نہ ہونے پائے۔ کہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تاکہ تمہاری دینی حیثیت اور دینی شخصیت مجروح نہ ہونے پائے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، میں بعد میں اور تفصیل سے عرض کروں گا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہیں، جبکہ ہم اپنے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سے ایسے اسٹیکر ہیں جو ہماری پیٹھ پر لگے ہوئے ہیں، اور ہر چلنے والا اس اسٹیکر کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کون جا رہا ہے۔ اور ہمارا کل ہنر یہ ہونا چاہیے کہ جو اسٹیکر ہماری پیٹھ پر لگائے گئے ہیں ہم ان کا بھرم باقی رکھیں، چونکہ ہم اس اسٹیکر کو نہیں دیکھ رہے چونکہ ہماری پیٹھ پر لگے ہیں، لیکن ہر پیچھے سے آنے والا دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کون جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا اسٹیکر ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جانے والا محب اہل بیت ہے۔ اب میں نے لفظ کہا ہے تو آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھ دوں، ورنہ یہ موضوع اس وقت بیان کا نہیں ہے، کہ سب سے بڑا اسٹیکر جو ہمارے اوپر چپکایا گیا ہے وہ اسٹیکر کیا ہے؟ محب اہل بیت ہونے کا ہے۔ وہ اسٹیکر ہم نے نہیں لگایا ہے، پیغمبر نے چپکایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ وہ اسٹیکر ہے جو پیغمبر نے لگایا ہے، جسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ اور وہ کیا ہے کہ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب۔ وہ اسٹیکر کیا ہے؟ وہ اسٹیکر کیا ہے کہ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، کہ مومن کے صحیفے، مومن کے کتاب زندگی کا عنوان علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ تو یہ اسٹیکر ہم جہاں جائیں گے ہمارے ساتھ لگا ہوگا، چاہے دوست کے ساتھ میں رہیں، چاہے اپنے کمپنی میں بیٹھے ہوں، چاہے روڈ پر چل رہے ہوں، چاہے مارکیٹ میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے امام بارگاہ میں کہیں ہوں، یہ اسٹیکر ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ اور اب ضرورت ہے کہ ہر دیکھنے والا اس دوربین سے ہم کو دیکھ رہا ہے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ محب اہل بیت جا رہا ہے۔ اس کی حرکتوں کو دیکھو، اس کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھو، اس کے بولنے کے طریقے کو دیکھو، اس کے چلنے کے سلیقے کو دیکھو، اس کا طرز گفتگو دیکھو، اور اب پہچانو کہ محب علی ایسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ ایسے اسٹیکرز ہیں کہ جو ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم ان اسٹیکرز کا اور ان برچسپ جو لگے ہوئے ہیں ان کا بھرم باقی رکھیں. تو قدرت نے آواز دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایسے بن جاؤ کہ تمہاری دینی اسلامی شیعی شخصیت محفوظ رہے. اب وہ کیسے ہیں؟ اداء الامانہ، امانت کو ادا کرو الی البر والفاجر، چاہے کوئی فاجر ہو یا چاہے کوئی فاسق ہو یا کوئی نیک انسان، اگر امانت لی ہے تو اس کو ادا کرو. الوفاء بالعہد، اپنے وعدے کو پورا کرو، چاہے تم نے کسی فاسق و فاجر سے کیا ہو چاہے کسی نیک انسان سے کیا ہو. وبر الوالدین برین کانا او فاجرین، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. تو جو فرما رہے ہیں چاہے وہ نیک ہوں یا فاسق و فاجر ہوں، وہ کچھ بھی ہیں ان کا حساب پروردگار کے یہاں ہے. تم نہیں ہوتے ہو اپنی سیرت کو ان سے بدلنے والے، تم کو بہرحال ان کے ساتھ نیک رہنا ہے. تو میرا موضوع صرف لفظ امانت تھا کہ آپ نے پہچانا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے چھوٹ نہیں دی ہے کہ کوئی بھی سامنے آئے تمہیں امانت کو ادا کرنا ہے. یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ جہاں تم فاسق و فاجر کے سامنے بھی تم کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے. لا دینا لمن لا امانتا، لا ایمانا لمن لا امانتا. جس کے پاس امانت داری نہ ہو، جس کے پاس روح امین نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے، اس شخص کے اندر دین نہیں پایا جاتا. تو غرض کے مسئلہ یہ تھا کہ یہ امانت کی اہمیت ہے کہ جہاں قدرت نے اس طریقے سے انسان کو سامنے رکھا ہے کہ اگر کسی تم کو امانت لینا ہے، اور یہ وہ امانتیں ہیں جو یہاں گفتگو ہو رہی ہے، یہ ابھی وہ امانت کا تذکرہ نہیں ہے جس پر آیت گفتگو کر رہی ہے. توجہ کیجئے گا، یہ ان امانتوں کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو عام طور سے امانتیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو آیت میں منظور ہے مسئلہ کہیں بالاتر ہے. اس سے میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو غرض یہ کہ امانت اتنا اہم مسئلہ ہے انسان کی زندگی میں. ایک مسئلہ یہاں پر طے ہوا، ڈیفینیشن اور یہ اہمیت، اس کے بعد پھر اس پر گفتگو نہ ہو سکے گی، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. اب اس کے بعد جو آیت آگے بڑھتی ہے، جو آیت نے اس آیت نے امانت کا جو تذکرہ کیا ہے اس پر توجہ کیجئے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. ان تینوں نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اچھا، پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کیا زمین میں یہ طاقت موجود ہے کہ قدرت کے سامنے انکار کر سکے؟ قدرت اپنی امانت کو پیش کر رہی ہے اور زمین کہتی ہے ہم نہیں اٹھائیں گے. آسمان کے سامنے امانت پیش ہو رہی ہے اور آسمان کہے ہم نہیں اٹھا سکتے. پہاڑ کے سامنے امانت پیش کی جائے اور پہاڑ کہے ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ مجھ جیسا نالائق نہیں ہے کہ جس سے قدرت کچھ کہے اور وہ نہ کرے. میں کل آپ کے سامنے اس پر گفتگو کروں گا، بلکہ یہ پروردگار کی وہ مطیع مخلوق ہیں کہ جن کی اطاعت کا جملہ عرض کر رہا ہوں اہل نظر ہے، جن کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ 0.1% بھی نہ کہیں پر خلل واقع ہوتا ہے نہ تاخیر واقع ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. یہ نظام تکوین میں کل گفتگو ہوگی آپ کے سامنے. اس نظام تکوین میں اطاعت کا عالم یہ ہے، اطاعت کا عالم یہ ہے کہ جو خدا نے کہہ دیا ہے اس سے ایک لمحے کے لیے نہ ادھر نہ ادھر. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج سورج مثلاً ذرا سا تاخیر سے نکلا تھا؟ کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ انڈین ٹرین نہیں ہے جو 8 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج ہوا تھوڑی سی ٹھہر گئی تھی؟ کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ان میں طاقت نہیں ہے کہ حکم الہی کے سامنے ذرہ برابر سرتابی کر سکیں. طاقت نہیں ہے ان کے اندر. اور ایسا نظام دیا ہے مالک نے. اور اب یہ بس یہی ہے کہ لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. ہم چونکہ ایک طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ کی ذہنیت رکھتے ہیں، لہذا ایک دوسرے انداز سے سوچ رہے ہیں. آپ دیکھیے آج میگزینز میں، جنتریوں میں ادھر ادھر تمام یہ لکھ دیا جاتا ہے مثلاً چاند گہن
سورج گہن پورے سال میں اگلے سال تک کا فلاں فلاں جگہ دکھائی دے گا، اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے پورا ہوگا، اتنے بجے چھٹنا شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا۔ یہ پورا کیلکولیٹ کر کے آج سائنسدان نے بتا دیا، فلکیات کے جاننے والوں نے یہ سب بالکل معین کر دیا۔ اس میں ہنر کس کا ہے؟ توجہ کیجئے کہ جو اللہ گزارش کر رہے ہیں، اس میں ہنر کس کا ہے؟ آپ کہیں گے جاننے والوں کا ہے، آپ نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، بالکل صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں یہ کب لگے گا چاند گہن، لیکن وہ جانتا ہے، اور ایسی پیشین گوئی کرتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ یہاں چاند گہن دکھائی دے گا تو دکھائی دیتا ہے، مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو۔ لیکن ہنر کس کا ہے؟ اچھا میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں منسٹر کا دن بھر کا پروگرام دے دیجئے، جو اس کا پرسنل سیکریٹری ہے وہ لکھ کے دے دے گا، اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے وہاں جلسہ، اتنے بجے یہاں میٹنگ، اتنے بجے وہ، شام تک کا پورا پروگرام لکھ کر کے دے دے گا، اور اسی پروگرام کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جی اس طرح ہوتا ہے، ہم ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک انسان جو ذرا سا دیوانہ ہے، اس کا پروگرام لکھ کے دیجئے۔ بہت بڑے انسان سے کہہ رہا ہوں جو سائیکولوجسٹ ہے بہت بڑا، کہ اس انسان کا پروگرام لکھ کر کے دے دیجئے، جو ذرا سا ہلکا سا کچھ اول ما خلق اللہ میں ذرا سے مشکل ہے کہیں پر، کوئی ذرا سا دے دیجئے اس کا پروگرام، کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ تو بہت اچھے پروگرامر ہیں، آپ تو بہت اچھے پروگرام بنا لیتے ہیں، کیا پریشانی ہے لکھ کے دینے میں؟ کہ پروگرام اس کا دیا جاتا ہے جس کی زندگی میں نظم ہو۔ کاش میری بات واضح ہو جائے، پروگرام اس کا دیا جاتا ہے جس کی زندگی میں ترتیب ہو، جس کی زندگی میں نظم پایا جائے۔ دیوانے کا پروگرام کون دے سکتا ہے جہاں پتہ ہی نہ ہو کب کیا کرنے والا ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ فلکیات کے ماہرین کا یہ ہنر ہے کہ یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نظم کائنات کا ہنر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ میری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ان کا ہنر نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہی ہے کہ پروگرام اس کا ہے جو منظم ہے۔ اگر کائنات میں نظم نہ ہوتا تو کون کہہ سکتا تھا؟ اگر کائنات میں ذرا برابر آگے پیچھے کوئی مشکل ہوتی، کوئی رخنہ اندازی ہوتی، کبھی ہوا کبھی نہ ہوا، تو کون پروگرام دے سکتا تھا؟ پروگرام کا دینا اور بالکل صحیح پورا اترنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کائنات منظم ہے، اس کائنات میں نظم پایا جاتا ہے، اور نظم ہم نے نہیں دیا ہے، ہم نے نہیں دیا ہے، یہ ہمارا جہل ہے کہ 1400 برس کے بعد سمجھا ہے۔ یہ ہمارا جہل ہے کہ ہم نے 1400 برس کے بعد سمجھا ہے، لیکن کچھ ایسے اس زمانے میں بھی تھے جو نظم کائنات پر اشارہ کر رہے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم آج کی دنیا میں جتنا بھی ترقی کر لے، تابع نظم کائنات ہیں، وہ تھے کہ نظم کائنات جن کی تابع تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آج کا ہمارا علم نجوم ستاروں کی حرکت پر مبنی ہے، آج ہمارا پورا سولر سسٹم سورج کی حرکت پر مبنی ہو رہا ہے، لیکن وہ تھے کہ جہاں علم نجوم کی منزل پر نہیں تھے کہ ستاروں کی تابعیت میں کام کریں، وہ منظمین کائنات ہیں جن کے اشارے پر ستارے حرکتیں بدلتے ہیں، سورج اپنی رفتار کو بدل دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو غرض کہ آپ نے دیکھا کہ کائنات کے اندر نظم پایا جاتا ہے، پروردگار عالم نے اس کائنات کا منظم پیدا کیا ہے۔ اور یہ نظم کے معنی کیا ہیں؟
اس نظم کے معنی یہ ہے کہ کائنات میں پروردگار کا حکم حاکم ہے، پروردگار کا امر مطاع ہے، اس کی اطاعت میں کہیں پر کمی نہیں آتی۔ اگر پروردگار کی اطاعت اس کائنات میں نہ ہو، میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، اگر کائنات میں اس کی اطاعت نہ ہو تو کبھی کچھ چیز صحیح ہو کبھی نہ ہو، لیکن مطیع ہے ساری کائنات، ایک ذرہ پروردگار کا مطیع ہے۔ اچھا جب مطیع ہے تو پھر یہ انکار کے معنی کیا ہیں؟ توجہ کیجئے گا، اس معنی کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا، آج گفتگو اس جگہ پر رکے گی۔ اگر مطیع ہے تو پھر قرآن نے کیا کہا کہ پروردگار عالم نے انا ہم نے، اور آپ اس چیز کو شاید ملاحظہ کریں قرآن مجید میں، کہ قرآن مجید جب جم کا صیغہ استعمال کرتا ہے پلورل، تو اس جگہ پر ایک چیلنج جیسی کیفیت ہوتی ہے، چیلنج جیسی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انا عرضنا الامانۃ، ہم نے امانت کو پیش کیا، لیکن نہ آسمان نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ پہاڑوں نے قبول کیا۔ ہم نے اس کو نہیں، ابینا، ابا کے معنی ہے منع کر دیا۔ قدرت نے پیش کیا جسے ہم آپ کے پاس لے کر کیا کہ یہ کام کر دیا، آپ نے کام نہیں کریں گے۔ تو اس طرح قرآن یہی ترجمہ قرآن بیان کر رہا ہے اسی چیز کو کہ پروردگار عالم نے امانت کو پیش کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا نہیں اٹھائیں گے تو خدا پلٹ بھی گیا، یہ بھی عجب منزل ہے۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیے ایک انسان کو، یہ کوئی مثلا فرض کیجئے کسی بینک میں، کسی جگہ پر، کسی ملٹری ڈپارٹمنٹ میں کوئی اپنا آفیسر، کرنل، جنرل اپنے سامنے والے سولجر سے کہے دیکھو یہ کام کرو، وہ کہے ہم نہیں کریں گے۔ کیا کہا؟ کیسے نہیں کریں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی بزرگ سے کہا کہ یہ کام کر دی، اس نے کہا ہم نہیں کریں گے، آپ چپ چاپ باہر نکل آئے، کس سے زیادہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مافوق اپنے ماتحت کو حکم دے، توجہ کیجئے گا جو گزارش کر رہا ہوں، اگر اپنے ماتحت کو حکم دے، وہ کہے ہم نہیں کریں گے، اب وہ چپ ہو جائے۔ یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب اس کی اطاعت میں ہے تو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو عتاب ہوگا۔ اور یہ خطابت نہ سمجھیے، قرآن مجید بیان کرتا ہے، چونکہ یہی لفظ قرآن نے ایک جگہ اور استعمال کیا ہے۔ قرآن میں کیا ہوا؟ آواز آئی، انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ آرڈر ہے، حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے، سرکاری آرڈر پاس ہوا ہے، خبردار دیکھو سنو، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، بس میں ملکوتی میں اعلان ربانی ہے، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا، امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، سجدے میں گر جانا آرڈر ہے، خبردار کوئی ایک بھی کچھ نہ کر سکے۔ اب کیا ہوا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ توجہ کیجئے گا، 1000 بار سنا ہوا ہے، لیکن میں ایک جہد سے عرض کر رہا ہوں صرف کہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ابا، اس نے منع کیا، وہ استکبرا، تکبر کیا، وہ کان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور قدرت نے آواز دی نکل جاؤ، فخرج منہا انک رجیم، نکل یہاں سے، تو راندہ بارگاہ ہے، وَإِنَّ لَعْنَتِي عَلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے میری لعنت تیرے اوپر ہے۔ ابا، لفظ ابا استعمال ہوا، سب پروردگار نے کہا جب بناؤ سجدے میں گر جانا، یہ نہ پوچھنا کہ تم کون ہو، یہ کون ہے، کچھ نہیں، کاش بات واضح ہو جائے، یہ نہ سوال نہ کرنا کہ میں کون، یہ کون، کچھ نہیں، چونکہ میں کہہ رہا ہوں تم میرے بندے ہو، میں کہہ رہا ہوں میں حاکم مطلق ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں خالق مطلق ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں رازق مطلق ہوں، جب کہہ رہا ہوں تو سجدے میں گر جاؤ۔ سارے کے سارے گر گئے، سب کے سب گر گئے، فسجد الملائکۃ کلھم، 100% نتیجہ نکل رہا ہے الا ابلیس، ایک نہ گرا۔ اور کیا کیا قرآن نے کہا ابا، اس نے منع کر دیا، وہی لفظ ابینا یہاں ہے جمع کا صیغہ، وہاں ابا ہے، اس نے منع کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نکال دیا گیا، کافر بنا دیا گیا، لعنت بھیج دی گئی، ساری چیزیں ہیں، 3 نتیجے کم از کم مرتب ہو گئے، اپنے مقام سے فوراً معزول ہوا،
معزول ہی نہیں ہوا، معدوب ہوا، معدوب ہی نہیں ہوا، ملعون ہوا۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 3 نتیجے قرآن نے معین کر دیے فوراً کے فوراً۔ کافر ہو گیا، مقام سے نکال دیا گیا، معتوب ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ پروردگار میرے مالک ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں، یہ ہمارا انداز ہے کہ جہاں ہم چاہیں جو کریں، تیرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے، چونکہ پروردگار میں نے تجھے حکیم مانا ہے، اور حکیم ایسا خدا مانا ہے جو حکیم ہے، جس کا فعل حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو خدا ہے، اس کے بندوں کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا انداز ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ فلاں صاحب آنے کا بلا لو۔ کون ہے؟ کہا فلاں کے باہر نکال دو۔ کیوں؟ کہا کچھ نہیں بھائی، صحیح موڈ ہو گیا۔ تو یہ وہاں موڈ تھوڑی نہ ہوتا ہے جو ہو گیا کر دیا۔ وہ بارگاہ ربانی ہے جہاں ہر چیز منظم ہے، ہر چیز اپنے دائرے میں ہے۔ نہ جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا، نہ بلا وجہ دیتا ہے، نہ کسی کے حق کو روکتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ نہیں ہے جہاں چال سے کچھ لے لو، میز کے نیچے سے عطا ہو جائے، یہاں نہیں ہوتا۔ یہاں جو ہے اس کی بنیاد ریالٹی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو تمہیں عہدہ مانگنا نہیں پڑے گا، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو مانگتے رہو، عطا نہیں ہوگا۔ شاید میں نے پہلے کہا ہو لیکن جلدی سرچ کر رہا ہوں، ایک جملے کی حد تک ہے۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے، چونکہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو اس کو عزیزو آپ خطابت و ذاکری سمجھ کے نہ سنیے گا، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے اندر آنی چاہیے، ہمارے باور اور اعتقاد میں اترنا چاہیے اسے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے لائحہ عمل ہے، یہ چیزیں قرآن مجید ہے۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو تمہیں مانگنا نہیں پڑے گا، میں دے دوں گا، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو مانگتے رہو، ملنے والا نہیں ہے۔ کہ یہ وہ نہیں ہے خیرات بڑھ رہی جو آئے ہاتھ پھیلا دے مل گئی، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہاں جو عطا ہوتا ہے وہ سب اپنے معیار کے تحت ہے۔ ہمارے کائنات میں نظم حاکم ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت میں داخلے کے لیے چال چلنا شروع کی، ادھر سے ادھر سے، یہاں سے وہاں سے، تاریخ کے دامن پر آپ دیکھیں، لیکن کوئی چال کامیاب نہیں ہے یہاں، چونکہ یہاں حقیقت کا میدان ہے۔ یہ تمہارے لفظوں پر دھوکہ نہیں کھاتے، تمہارے نفسوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، نفسوں پر نظر ہوتی ہے، تمہارے وجود اور روح پر ان کی نظر ہے، تمہاری حقیقت پر ان کی نظر ہے۔ وہ دنیا والے ہیں کہ جو لفظوں کی چاشنی پر دھوکہ کھا جائیں، کہ جو ہونٹوں کی حرکت پر دھوکہ کھا جائیں، جو مسکراہٹوں پر دھوکہ کھا جائیں۔ یہاں حقیقت کا میدان ہے، یہاں ایسی کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے۔ بڑی چال چلی گئی، کوئی نہیں، کچھ نہیں، لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے نہ کوئی چال چلی، نہ کبھی ایسا کام کیا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے دکھا دیں، میں چھوڑ دوں گا کہنا۔ مجلس پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، مطمئن رہیے آپ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کیونکہ ہم اس مذہب کے قائل نہیں ہیں کہ نقطہ لگے چاہے دین پہ عمل ہو جائے۔ اگر بات سمجھ آ جائے گی، بات بدل دی جائے گی، لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری میں نے کہیں نہیں دیکھا، نہ کہیں سنا کسی استاد سے، نہ کہیں اس چیز کو پڑھا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری یا جناب سلمان فارسی، چونکہ دونوں کے لیے روایت ہے، مشہور ایک کے لیے لیکن دونوں کے لیے روایت ہے، جناب ابو ذر غفاری یا جناب سلمان فارسی نے کوئی ایک چال خون نعوذ باللہ، کوئی ایک ایسی حرکت کی ہو جس سے یہ آپ محسوس کریں کہ یہ اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں،
کوئی ایک ایسا انداز آپ نہیں دکھا پائیں گے، نہ جناب سلمان فارسی کی حیات میں، نہ جناب ابو ذر غفاری کی حیات میں کوئی ایک ایسا عمل نہیں دکھا پائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی پیغمبر ہو کر کے معذف ہے، میں نے لفظ کہا ہے جسارتاً ہے لیکن معذف ہے پیغمبر کہ یہ کہیں کہ سلمان منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ چونکہ ان کے اندر اس میں داخلے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ جب صلاحیت مل جائے تو ہم عطا میں دیر نہیں کیا کرتے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ انسان اپنی نیت کا ثواب لیتا ہے، عمل کا نہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کار خیر کی نیت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے اسے لکھ لو، پتہ نہیں اسے موقع ملے کہ نہ ملے۔ بارگاہ ربانی ہے، یہ بارگاہ الہی ہے کہ جہاں صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، جہاں اہلیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، ہمارا رسول تمہارے لیے اعلان کرے گا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ رسول کوئی محبت میں اعلان کر رہے، نہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے بعنوان رسول کے اعلان کریں۔ میں جب عجیب لفظ کہہ رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری ہے بعنوان رسول کہ یہ کہے کہ سلمان منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت۔ پیغمبر کے کسی فعل کو محبت پر مبنی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یاد رکھیے گا، یہاں وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے جیسی محبت ہے۔ یہاں جو بھی ہو رہا ہے یہ ما ینطق عن الہویٰ کا مالک ہے، یہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر فائز ہے۔ یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ محبت میں نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ خطبے کو توڑو، اسے اٹھاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے کہ رکوع میں رکو۔ یہ ذمہ داری ہے کہ سجدے کو طول دو۔ یہ ذمہ داری ہے کہ در پہ سلام کرو۔ سرکار کے فعل کو محبت میں نہیں کیا، بڑا چاہتے وائدے نہیں تھے، یہ ذمہ داری ہے۔ کیونکہ یہ بعنوان ما محمد الا رسول، نہ انہیں باپ کی حیثیت سے دیکھنا، نہ بیٹے کی حیثیت سے دیکھنا، کسی حیثیت سے نہیں، ان کی ایک حیثیت ہے کہ یہ رسول ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں سب رسول یعنی ذمہ داری، رسالت یعنی ذمہ داری، ان کا سارا کام رسالت کی حیثیت سے ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، یہ نمائندہ الہی ہے، ہم جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ پروردگار کی تمام صفتوں کا مالک ہے، جو ایک وقت میں تمام جمال و جلال کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر کے کائنات کے اندر آیا ہے۔ تو یہ آواز دے گا، آپ نے دیکھا اگر انسان میں اہلیت ہے تو ادھر سے اعلان ہوگا، اگر اہلیت نہیں ہے تو کچھ نہیں، تو آواز آئے کہ کوئی مت دیکھنا یہ کون ہے، میں کون ہوں، یا تم کون ہو، کچھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں سجدے میں گر جاؤ۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے گر گئے، اللہ ابلیس وہ نہیں گرا۔ تین نتیجے مرتب کر دیے، فوراً خدا نے نکل جا، معزول ہو گیا، کافر ہو گیا، معتوب ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اے پروردگار تیرے یہاں تو یہ منزل ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی کہ جہاں ایک کے ساتھ کوئی برتاؤ اور دوسرے کے ساتھ دوسرا برتاؤ، ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو اس نے کیا وہاں مسکرا دیے، جو اس نے کیا وہاں بگڑ گئے۔ یہ تو ہمارا انداز ہے، یہ تو ہمارا انداز ہے کہ آپ میری پارٹی کے ہیں، جو کہیں سب صحیح ہے۔
پہلے دیکھتا ہوں کہ کیا کون کہنے والا، آپ میری پارٹی کے ہیں نا، جو چاہیے کہیے، سب صحیح ہے. کسی دوسرے نے کیا تھا، ساری ذمہ داری یاد آئے گی، ساری شریعت یاد آئے گی، سارے مسائل یاد آئیں گے. وہاں کیوں نہیں یاد آئے؟ وہاں اپنے تھے. تو یہ ہمارا انداز ہے، قدرت کا نہیں ہے. وہاں کوئی اپنا نہیں ہے. امام آواز دیتے ہیں، خبردار یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری پائی جاتی ہے. امام کی فکر ہے، ہمارے لیے زنگ خطر ہے، خطرے کی گھنٹی ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری اور کوئی قرابت پائی جاتی ہے. اگر ہم اس سے قریب ہیں تو اپنی عبودیت کی وجہ سے قریب. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر ہم قدرت سے قریب ہیں تو اپنی عبودیت کی وجہ سے قریب ہیں، اپنی عبادت کی وجہ سے قریب ہیں. یہ ممبر کے جو پیچھے حضرات ہیں، ادھر میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا گھوم نہیں سکتا کہ تاکہ دیکھ سکوں. ایک معاف کریں گے آپ حضرات. بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو یہ ہمارا انداز ہے کہ جہاں ہم کام کو اپنا پرایا دیکھ کر کے پرکھتے ہیں، لیکن انداز الہی یہ نہیں ہے. وہاں کوئی بھی ہو، اگر معیار پر اترا ہے تو ٹھیک ہے. پروردگار پھر یہ کون سی بات ہوئی، میں نے تجھے حکیم مانا ہے تو ایسا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ ایک نے انکار کیا تو اتنا بگڑ گیا، انہوں نے انکار کیا تو کچھ نہیں. قرآن کوئی نتیجہ نہیں دیتا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. کچھ نہیں. اور جس نے اٹھایا اسے ظالم و جاہل کہہ رہا ہے. انہو کانا ظلوما جہولا، وہ ہے جو اٹھا رہا ہے. لیکن جس نے نہیں اٹھا، کوئی نتیجہ اس کے لیے نہیں آیا. قرآن کے اندر کوئی بات نہیں کہی. پروردگار نے مالک کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، زیادہ وقت نہ لوں آپ کا، شاید بات واضح ہو گئی ہے، لیکن جلدی جلدی. وجہ کیا ہے کہ اس نے انکار کیا تو تو نے اس کو عذاب دیا. انہوں نے انکار کیا تو کچھ نہیں کہا. غور سے قرآن پڑھو، غور سے قرآن پڑھو. یہ قرآن ہے کہ جہاں لفظوں میں نہیں، حرفوں میں نہیں، حرکتوں میں معنی پائے جاتے ہیں. یہ قرآن ہے، اسے غور سے پڑھو کہ ہم نے کہا کیا ہے. جواب تمہارے سامنے خود آ جائے گا. توجہ کیجئے گا، لفظ وہی ہے ابا. ابا واستکبرا، وہاں بھی وہی لفظ ہے، یہاں بھی ابینا. ابا اور ابینا میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے اور اس نے، بس اتنے کا فرق ہے، ورنہ انکار وہی انکار ہے. اس نے انکار کیا، انہوں نے انکار کیا. انکار وہی انکار ہے جو ابا کے معنی میں ہے، یعنی منع. لیکن صرف صیغے کا فرق پڑ رہا ہے، جملے وہی ہیں. لیکن قدرت اگر اتنا ہی کہتی تو ہم مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے. لیکن مالک نے دونوں جگہ پر ایک جملہ بعد میں اور رکھا ہے. توجہ کیجئے گا، ایک لفظ اور بعد میں رکھا ہے. وہ کیا؟ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. اب غور کر رہے ہیں نا، مطلب جو کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے اور اس سے ڈر گئے. یہاں پر اشفقنا منہا رکھا کہ ڈر گئے امانت سے. وہاں کیا رکھا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد. دونوں جگہ پر میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ احزاب کی آخری دو آیتیں ہیں، دونوں جگہ پر پروردگار عالم نے ایک لفظ کو رکھا، ابا واستکبرا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. انہوں نے انکار کیا اور ڈر گئے. کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں جگہ پر. آپ نے مجھے ایک امانت دی، اس کو آپ لیتے جائیں. میں نے کہا کہ نہیں، میرے بس کی بات نہیں، معاف کیجیے گا، میں نہیں لے جا سکتا. انکار کر رہا ہوں، لیکن انکار یوں کر رہا ہوں کہ امانت بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں. اس جملے کی وضاحت کل ہوگی انشاءاللہ. امانت بڑی ہے، میں چھوٹا، میں نہیں لے جا سکتا، معاف کیجیے گا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کر رہا ہوں انکار، لیکن انداز یہ ہے. ایک بار آپ نے کہا میں اس کو لے جاؤں گا، نہیں لے جاؤں گا. وہاں بھی انکار ہے، لیکن وہاں یہ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں. میں اپنی شان سمجھ رہا ہوں کہ اس کو انکار کر رہا ہوں.
اور یہاں میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، انکار کر رہا ہے۔ قدرت آواز دے رہی ہے میرے سامنے تکبر کر کے آئے گا، توجہ کیجئے گا، میرے سامنے استکباری کیفیت لے کر کے آئے گا۔ اگر امانت سے انکار کیا تھا زمین اور آسمان اور پہاڑ نے، تو امانت کو بزرگ سمجھتے تھے، اپنے کو پست سمجھتے تھے۔ جب انکار بربنائے خوف ہو تو عذاب نہیں ہے، جب انکار بربنائے خوف ہے تو عتاب نہیں ہے، جب انکار بربنائے خوف ہے تو لعنت نہیں ہے۔ لیکن جہاں انکار بربنائے استکبار ہے، جہاں انکار بربنائے تکبر ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، خلیفہ الہی کے سامنے صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد۔ یہاں قدرت کہتی ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے اور اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ اور وہاں قدرت کہتی ہے آبا وَاسْتَكْبَرَا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کے معنی کیا؟ کہتا خود بھی کہا اس نے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آپ اس سے بہتر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ ذرا سا جملوں کو بدل دیجئے، بات بہت سخت ہے میرے عزیزوں، ہم ان بہت سے اینگل پر غور نہیں کر پاتے، ہمارا ذہن نہیں جاتا، مجبوری یہ ہے، ورنہ ذرا بات بدلیے میں اس سے بہتر ہوں، اس کے معنی کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ قدرت سے کہتا ہے وہ شیطان جب اسے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا، تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تجھ کو ایک مانتا ہوں اس کو سجدہ کیسے کروں، یہ نہیں کہا اس نے۔ اگر یہ کہتا تو شاید کچھ اور نتیجہ نکلتا۔ کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی آگ سے پستر ہوتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے معنی سمجھتے کیا ہیں؟ جملے کو پلٹ دیجئے، معنی یہ ہے کہ میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں، یہی تو ہے۔ یہ قدرت کے سامنے آنا خیر منہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں، تو سجدے کا حکم دے رہا ہے۔ اب یہ جملہ میں کہہ نہ سکوں گا، لیکن اتنی جگہ میں کہہ رہا ہوں جہاں تک میرا مجمع ہے، توجہ کیجئے گا، تو مجھے سجدے کا حکم دے رہا ہے، افضل کو فاضل کے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اس جملے کو نہیں کہہ سکتا، قدم الفاضل علی المفضول، تو جھکانا چاہتا ہے مجھے اس کے سامنے۔ آواز آئی تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، تمہارے سجدے اپنی جگہ پر۔ کیونکہ کس چیز پر ناز تھا؟ کس چیز پر ناز تھا؟ کہ یہ تو آج پیدا ہو رہا ہے، ابھی بن رہا ہے، میں اتنے برس عبادت کر چکا، اس سے بہت سینئر ہوں۔ اچھا اور کس چیز پر ناز ہے؟ اسی پر تو ناز ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس سے سینئر ہوں، میری 1000 برس عمر ہے، کتنے فرشتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہیں، سب ہیں، یہ ابھی بن رہا ہے، یہ ابھی بن رہا ہے، تم اس سے بڑے ہوگے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس کسی کے احترام کو ظاہر کروں، تمام سینئرز کی پیشانی کو وہی جھکا دوں۔ ایک صلاۃ پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہاں جو اعلان قدرت نے کیا تھا فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَا، اس نے تکبر کی بنیاد پر، استکبار کی بنیاد پر اس نے انکار کیا ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں کسی کو تکبر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سمجھیے گا کہ یہ قانون بدلا نہیں ہے قدرت کے ہاں، ایسا نہیں ہے کہ فائل دب گئی، رجسٹرار نے اس کو اندر اسٹور کر دیا، نہیں، فائل اوپن ہے آج بھی۔ اگر قدرت کی بارگاہ میں آنا ہے تو جھک کے آؤ، فائل کلوز نہیں، آج بھی کھلی ہوئی ہے یہ فائل، اور پروردگار کا نظام حاکم ہے، میرے سامنے آنا ہے تو جھک کے آؤ، اگر جھکو گے تو اٹھا دوں گا۔
اور یاد رکھو اگر میرے سامنے کرنے کی کوشش کی تو ایسا ناک رگڑوں گا کہ صورت پہچانی نہیں جائے گی. تاریخ کے دامن میں جملوں کو دیکھیے, دور نہ جائیے, ذرا سا پیچھے آئیے, اپنے زمانے کی تاریخوں میں دیکھیے, بڑے بڑے اکڑنے والے, لیکن نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ سلام پڑھے نا محمد اور آل محمد. اب میں سے زیادہ کیا باتیں کروں آپ کے سامنے, آپ پہلے نظر ہیں, بات کو محسوس کر سکتے ہیں. جناب موسیٰ سے پروردگار نے پوچھا, موسیٰ جانتے ہو میں نے تجھے نبی کیوں بنایا؟ پروردگار تو بہتر جانتا ہے, تو بہتر جانتا ہے کہ موسیٰ تمہارے اندر ہم نے تواضع کو دیکھا تھا, یہ تمہاری تواضع تھی کہ جس کی بنیاد پر میں نے تمہیں مقام نبوت عطا کیا ہے. میرے عزیزو, یہ فرش حسینی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں کچھ سمجھیں نہیں. یہ تواضع سکھانے کا مقام ہے. یہاں آ کر کے انسان عبد الہی بنتا ہے. وہ مجلس نہیں ہے جو انسان کو عبد خدا نہ بنا سکے. کیونکہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں عبودیت سازی لے کر کے آئے ہیں. اور اب کہنا تو اور چاہتا ہے لیکن ابھی جملہ ادا ہو گیا, لہذا اسی جگہ پر روک رہا ہوں. عبودیت سازی کا کارخانہ ہے جس کی عمر کربلا میں 8 دن ہے, لیکن جس کا مستقبل قیامت تک کے لیے ہے. اور آپ مجھے دکھا نہیں پائیں گے جو حسین سے جتنا نزدیک تھا اس کے اندر عبودیت اتنی زیادہ پائی جاتی تھی. میں نے عبودیت پر, مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے, میں نے اشرا یہاں خطاب کیا ہے لفظ عبودیت پر, اور اس میں گفتگو ہوئی ہے اس سلسلے سے کہ جو جتنا قریب ہے حسین ابن علی سے اتنا زیادہ عبادت گزار ہے. آپ تمام اصحاب میں سب سے زیادہ حسین ابن علی سے نزدیک کون تھا؟ میں بنی ہاشم کی گفتگو نہیں کر رہا, اصحاب میں سب سے زیادہ حسین سے نزدیک کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر. وہ حسین کا ساتھی جس کی قبر کو امام سجاد نے الگ بنایا ہے. کتنے بنی ہاشم بھی سب ایک ہی قبر میں ہیں جس کو قتل گاہ کہا گیا, جہاں آج سب دفن ہیں. شہیدان کربلا جہاں سب ایک جگہ پر ہیں, لیکن جناب حبیب کو الگ دفن کیا گیا ہے. یہ یوں ہی ہے, ایسے نہیں ہے یہ مقام حبیب ابن مظاہر. کبھی اس انداز سے آپ جائزہ لیجئے گا تو آپ کو احساس ہوگا کچھ چیزوں کا. دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا موضوع یا میری گفتگو کے مخاطب میرے ہمسن و کمسن بھائی ہیں. میں بزرگوں سے کبھی خطاب نہیں کرتا, جو جملے کہہ رہا ہوں وہ صرف اپنے کمسن بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. بزرگ سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کی ذرا نوازی ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں. کبھی اس انداز سے جائزہ لے کربلا کا کہ کس شہید کے لاشے پر حسین ابن علی نے کہا کیا ہے. کیونکہ میں کہہ چکا کہ یہاں باتیں محبت میں نہیں ہوتی. یہاں جو چیز کہہ رہے ہیں وہ اس شہید کے مقام کو سمجھا رہے ہیں. جناب حبیب کے لاشے پر آئے تو کیا کہا؟ للہ درک یا حبیب, خدا تم پر رحمت کرے اے حبیب, کنت فاضلا, تم مرد فاضل تھے, تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. اے حبیب تم ایک رات میں پورے قرآن کو ختم کرتے تھے. ماہ مبارک رمضان میں ایک دورہ قرآن کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن وہاں عالم یہ ہے کہ ایک رات میں تلاوت قرآن ختم ہو رہا ہے. قرآن کیوں؟ اس لیے کہ حبیب حسین سے قریب. تو میں نے عرض کیا اب جہاں تک بات آ گئی اسی جگہ بات کو ختم کر رہا ہوں, آگے نہ بڑھا سکوں گا. کہنا تو کچھ اور تھا لیکن اسی جگہ پر جناب حبیب کی منزلت کے لیے جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو ایک جگہ پر حسین ابن علی نے پرچم کو تقسیم کیا, علم دیے لوگوں کو, ایک علم بچ گیا. کسی نے کہا سرکار اسے بھی, کہا نہیں اس کا لینے والا آئے گا.
دیکھ رہے ہیں ان جملوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اتنا عادی ہے سن سن کے، لیکن اگر غور کریں جملوں پر، میں اس سال انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہنے کی، اگر غور کریں آپ اس پر، امامت ہے جو کسی کی منتظر ہے، یہ سمجھتے ہو کہ معمولی مسئلہ ہے، یہ ایسے ہی ہے، اس کا لینے والا آئے گا، یعنی حسین ابن علی بعنوان حسین کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ کون تھا جس کا حسین ابن علی انتظار کر رہے ہیں؟ یہ وہ تھا کہ جس کو حسین ابن علی کے لبوں کی جنبش پر پھر حیات ملی تھی۔ جناب مظاہر نے رسول خدا کی دعوت کی، پیغمبر گھر گئے، دسترخوان لگ گیا، کھانا چن دیا گیا، بیٹھ گئے، امام حسین نے ادھر ادھر دیکھا، چچا مظاہر میرا دوست، کچھ بات بدلنا چاہیے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے مظاہر کی معرفت میں کمی ہے، نہیں، لیکن احساس ہے کہ جب تک نہیں آئیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب باپ تھے مظاہر، نہ رہا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہ آپ کے انتظار میں بالا خانے پر تھا، گرا، انتقال ہوا۔ لاش کا لاش حجرے میں رکھی ہے۔ اللہ ریم اشتیاق پیغمبر کہ جہاں بیٹے کے غم پر پیغمبر کی محبت غالب آ چکی ہے۔ یہ معمولی مسائل نہیں ہیں میرے عزیز و زندگی کے۔ شہزادہ حسین اس حجرے میں آیا جہاں لاش رکھی تھی، ہاتھ کو بلند کیا، کچھ لبوں کی جنبش ہوئی، حبیب مسکرا کے اٹھ بیٹھے۔ میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم حسین ابن علی نے کیا کہا، لیکن شاید یہ کہا ہو کہ حبیب اگر تم آج چلے گئے تو میرے خط کا جواب کون دے گا؟ بھائیا دشمن کے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، بھائی تمہارا چاہنے والا کوئی دنیا میں کوئی نہ رہ گیا۔ کہ زینب آئے گا، چاہنے والا آئے گا، خط لے کر کے لے جانے والا گیا ہے، خط پر لکھا ہے من حسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط ہے حسین غریب کی طرف سے مرد فقیہ کے نام جو حبیب ابن مظاہر ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دق الباب ہوا کون؟ انا برید الحسین۔ نام حسین اور حبیب کے کانوں میں دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، کیا لائے ہو؟ کہا خط لایا ہوں۔ خط کو دیکھا، تحریر کو پہچانا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، چاک کیا، لکھا تھا حبیب تم سے بہتر رسول سے میری قرابت کو کوئی نہیں جانتا۔ پورا واقعہ بیان کیا۔ خط پڑھ کے اندر آئے تو زوجہ پوچھتی ہے کیا ہوا، کیا لکھا ہے؟ خط سنایا، چہرہ دیکھا، حبیب ارادہ کیا ہے؟ تو حبیب کہتے ہیں مجھے تیرا خیال ہے، جو مقتل کے جملے ہیں وہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں مجھے تیرا خیال ہے۔ تو زوجہ نے جواب دیا حبیب میں یہ خاک پھانک کے جی لوں گی۔ یہ مقتل کے جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، میں یہ خاک پھانک کے جی لوں گی، تم جاؤ آقا کی نصرت کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بات حبیب تک کیسے آئی آج کی مجلس میں، لیکن شاید مولا کی مرضی یہی رہی ہو۔ حبیب نے دعائیں دی کہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، کہاں ممکن ہے کہ مولا بلائے اور غلام سے کہا کہ رات کے وقت گھوڑے کو ٹہلانے کے بہانے سے فلاں باغ کے کنارے چل، میں وہاں آتا ہوں۔ جو کوفے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ حبیب علنی طور سے کوفے سے نکل سکیں۔ بازار میں ٹہلتے ہوئے، رات کا وقت ہے، گزرتے ہوئے حبیب جس سے کوئی سمجھے کہ بازار میں ٹہل رہے ہیں، جا رہے تھے، کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسجا ایک جگہ پر کھڑے ہوئے دکان پر کچھ لے رہے ہیں۔ کہا مسلم کیا لے رہے ہو؟ کہا ہنا خرید رہا ہوں۔ خضاب کے لیے؟ کہا مسلم تمہیں کچھ پتا ہے؟ کیا ہوا؟ مولا کا خط دکھا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ خضاب کو رکھ دیا کہ اب یہ میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی۔ حبیب چلو میں آ رہا ہوں۔
اس طرح پہنچنے میں روایت کے فقرے ہیں کہ حبیب کو تھوڑی سی تاخیر ہوئی. حبیب کہتے جب میں پہنچا تو میں نے عجب منظر دیکھا. رات کی تاریکی میں منظر کے دیکھا گھوڑا زمین پر ٹاپے مار رہا ہے, احساس بے چینی کر رہا ہے. اور غلام اس سے کہتا نہ گھبرا, اگر حبیب نہ آئے تو میں چلوں گا. بس یہ سننا تھا. حبیب کا دل پھٹ گیا کہ ہائے پیغمبر کے نواسے پر کیا وقت آ گیا کہ غلام جان دینے کے لیے آمادہ ہے. گھوڑے پر بیٹھے کربلا کا رخ کیا, غلام کو واپس کیا کہ مولا آج نہ واپس کروں, اس حکم کو مجھے ماننے پر مجبور نہ کرے گا. کیوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ کربلا چلوں گا. کربلا کے شہداء میں غلام حبیب کا تذکرہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کربلا چلوں گا. کہ چلو, اب ایک گھوڑا ہے اور 2 سوار ہیں. کبھی غلام گھوڑے پر حبیب دوڑتے ہوئے, کبھی حبیب گھوڑے پر غلام دوڑتا ہوا. اس طریقے سے یہ دونوں حسین ابن علی کی طرف جا رہے ہیں. 2 روایتیں ہیں. بعض یہ کہ کربلا سے پہلے حبیب پہنچ گئے ہیں, کربلا میں ورود سے پہلے حبیب آئے ہیں, اور بعض یہ کہ جب حسین کربلا میں تھے تب حبیب آئے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہو, حسینیوں نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے, کوئی دشمن تو نہیں آ رہا. دامن نے گرد چاک ہوا, دیکھا حبیب ہے. اتنا دیکھنا تھا کہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. لوگوں نے مبارکباد دی, آقا مبارک ہو, بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے. تکبیر کی آواز کا بلند ہونا تھا. جناب زینب نے کہا فضہ دیکھو کون آیا ہے. کیا ہوا, کیا فوج نے حملہ کر دیا؟ فضہ باہر آئی, آ کر کے دیکھا پوری تاریخ کربلا میں دوسرا سلام نہیں ہے. مقتل نے دوسرا سلام زینب کا نہیں لکھا, ایک سلام زینب نے کہلوایا ہے, وہ حبیب کو. فضائی کا شہزادی مبارک ہو, آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آیا ہے. زینب نے موقع کی نزاکت پر غور کیا. حبیب کی منزلت کو زینب پہچانتی ہیں, ان سے بہتر کون پہچانے گا کہ فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دے. فضا باہر آئی, ہاتھوں کو جوڑا, حبیب زہے نصیب, علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہے. حبیب نے اس سلام کے مقصد کو پہچان لیا, منہ پر تماچے مارے, ہائے غلاموں کو شہزادی سلام. اے حبیب, اسی لیے تمہیں کوفے سے حسین نے بلا لیا. ارے تم کیسے دیکھتے, یہی شہزادی رسن بستہ. بس 2 جملے حبیب کے حوالے سے اور مجلس تمام ہو گئی. کارنامے حبیب نے مظاہر کے بہت ہیں. بنی اسد میں جا کر کے حبیب نے تبلیغ کی ہے. 10-12 آدمیوں کو حبیب خود لے کر کے آئے ہیں کربلا میں. امام حسین کی جو رکاب میں شہید ہوئے ہیں لوگ, یہ حبیب کارنامے کئی ہیں کربلا کے اندر. اب اس کو تذکرہ نہیں کر سکتا. شب عاشورا آئی, حبیب کا کارنامہ وہاں بھی موجود ہے. سارے ساتھیوں کو لے کر کے حبیب بھی آئے تھے زینب کے خیمے کے سامنے, اور آ کر کے اپنی وفا کا یقین دلایا تھا. اس کے بعد روز عاشور جب پیغام قربانی عام ہوا اور وقت ظہر آیا تو حسین ابن علی نے کہا حبیب اتنی مہلت ان سے لے لو کہ میں نماز پڑھ لوں. حبیب میدان میں گئے, وہ جواب ملا کہ بچپن کے ساتھی سے برداشت نہیں ہوا. حبیب حکم شریعت جانتے ہیں. جنگ کے دوران نماز خوف کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آدھی فوج جا کے جنگ کرے اور آدھی فوج جو ہے وہ نماز پڑھے, اور پھر وہ آ کر کے نماز پڑھے کہ جا کر کے جنگ کرے. حبیب نے اس حکم شریعت کو سامنے رکھا اور کہا مولا آپ نماز پڑھے, میں انہیں دیکھتا. یہ کہہ کر کے حبیب شمشیر لے کر کے آگے بڑھے. دشمنوں, ملعونوں, تمہاری نماز قبول ہے اور تم حسین کی نماز پر اعتراض کر رہے ہو. یہ کہہ کر کے حبیب محو جہاد ہوئے. ادھر حسین کی نماز تمام ہو رہی ہے اور ادھر حبیب دنیا سے جانے والے ہیں. لو عزیزو, آواز آئی آقا غلام کا سلام قبول کریں. حسین حبیب کے لاشے پر آئے اور آ کر کے وہ جملہ کہا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ حبیب کنت فاضلا لک تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. بات تمام ہو گئی, مقتل خاموش ہوا. ایک جملہ مقتل نے لکھا ہے, اس کو سن لیجیے, بات تمام ہو رہی ہے. مقتل کہتا ہے جب حبیب گھوڑے سے گرے, بہت رو گیا عزیزو, جب حبیب گھوڑے سے گرے اور امام کے کانوں میں حبیب کی آواز آئی. حمید ابن مسلم کا بیان ہے, تو کہتا میں دیکھ رہا تھا فبان الانکسار فی وجہ الحسین.
حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے، جیسے حسین ٹوٹ گئے ہو۔ کسی کے گرنے پر یہ منزل حسین کے سامنے پیش نہیں آئی۔ حبیب جب گھوڑے سے گرے، پہلی بار مقتل کہتا ہے کہ جب حبیب گھوڑے سے گرے تو حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے، جیسے ٹوٹ گئے ہو حسین۔ دوسری بار کب مقتل نے جملہ لکھا؟ صرف 2 بار پوری کربلا میں۔ دوسری بار کب جملہ لکھا مقتل نے؟ جب نہر کے کنارے سے آواز آئی، جب نہر کے کنارے سے آواز آئی تو مقتل کہتا ہے فَبَانَ الْانْكِسَارُ فِي وَجْهِ الْحُسَيْنِ، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے، چونکہ انصار کی مرکزیت حبیب پر تھی اور پورے کربلا کی مرکزیت عباس پر تھی۔ دونوں مرکز ٹوٹ گئے، لیکن بس آخری فقرہ بڑا فرق ہے دونوں جگہ پر۔ جب حبیب گھوڑے سے گرے تو آثار شکستگی تو آئے، مگر حسین نے اعلان نہیں کیا۔ فَبَانَ الْانْكِسَارُ تو ہوا، لیکن حسین نے اعلان نہیں کیا۔ لیکن جب عباس گھوڑے سے گرے تو آثار شکستگی بھی آئے اور کمر تھام کے اعلان بھی کیا، الان انکسر ظہری وقلت۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ رِضًا بِرِضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و زینت قرار فرما، سبب ذلت و رسوائی نہ بننے دے۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما، دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما، روز محشر محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگار یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں، ان کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ پروردگارہ جن جن لوگوں نے ہم سب سے التماس سے دعا کہا ہے، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں مستجاب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی لوگ عزاداری امام حسین میں مصروف ہیں، سب کے جان و مال، دین و ناموس، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزا اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔